تھوڑی سی ہٹائیں یار، مجھے باہر والے بندے نظر نہیں آ رہے۔ بیٹھا نہیں إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے یہاں پر قائم اس دینی درسگاہ کے لیے ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ اس مدرسہ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. اور اس مدرسہ کے جو منتظمین ہیں اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے.
صرف اپنے دروازے کا محتاج رکھے۔ ان بچوں کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ حفظ قرآن کی جو دولت اور نعمت انہیں نصیب ہوئی، اللہ اپنی رحمتوں سے اس دولت کو زندگی کے آخری سانس تک ان کے سینوں میں اسی طرح محفوظ رکھے۔ جس مسجد میں اور ادارے میں میں کھڑا ہوں، یہاں کا سٹیج مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں مسئلہ الہ بیان کروں۔ جن طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے، یہ ماحول تقاضا کرتا ہے کہ میں عظمت قرآن بیان کروں۔ جس اسلامی مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جمادی الاخری، یہ مہینہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں صدیق اکبر کی عظمت بیان کروں۔ سیدنا صدیق اکبر، کہیے ذرا، رضی اللہ تعالی عنہ پوری امت سے اور تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ ابو بکر ہی افضل ہے۔ لیکن آج کی محفل میں اس پر گفتگو نہیں کروں گا۔ آج کی محفل میں میں اس پر گفتگو کروں گا کہ آمنہ کے لال کا خیال یہ ہے کہ ابو بکر ہی سب سے افضل ہے۔ اگر میری طبیعت نے اجازت دی اور آپ نے مجھے پیٹرول فراہم کیا تو میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کا خیال بھی یہی تھا کہ ابو بکر ہی سب سے افضل ہے۔
میرے آقا نے اپنے نظریے کا اظہار کب کیا؟ جب ایک رات میں آسمان دنیا پر ستارے، ان گنت ستارے جگمگ کر رہے تھے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی سے پوچھا، کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ میری ماں نے کہا من ہوا؟ وہ کون سا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی انگنت ہیں؟ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے رضی اللہ تعالی۔ میری ماں کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے تو پوچھا بھی اسی لیے تھا کہ جواب میں میرے بابا کا نام لیں گے، اور آپ نے خلاف توقع نام لے دیا حضرت عمر کا۔ پھر میری ماں نے اپنی بات دل میں نہیں رکھی، میں کہتا ہوں رب نے دل میں رکھنے نہیں دی۔ رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا، آج میں دنیا والوں کو تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں۔ دل والی بات زبان پہ لا۔ میری ماں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے آقا نے جو جواب دیا، اور اس کو جس طرح میں نے خطیبانہ رنگ میں پیش کیا، آپ میرے لہجے کو بھی دیکھیں گے، میرے انداز کو بھی دیکھیں گے۔ اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے فاروق اعظم کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب مکے کی نکیل دار زمین پہ نبوت کی نازک تلیاں زخمی ہونے لگی اور تیرے بابا نے پوری نبوت کو پیٹھ پہ اٹھا لیا تھا، ایک رات کا جذبہ تو اچھا ہے، لیکن میری ادھی تقریر کا وقت اس کھا جانا۔ جذبہ بہتر، اللہ زندگی کرے جذبہ بڑھے، اللہ عملی زندگی میں کامیابیاں تھا۔ نبوت کو کاندھے پہ اٹھا، 50 سال عمر ہے حضرت ابوبکر کی، کتنی؟
اور فتح مکہ کے دن حضرت علی کی عمر 30 سال، 30 سال کا کڑیل جوان پتھر کو پیس کے رکھ دے، اگر اس روایت کو صحیح مانوں تو، ورنہ میرا اپنا خیال یہ نہیں ہے کہ حضرت علی نے وہ بت توڑے تھے اور نبوت کی کاندھوں پہ سوار ہو کے، نہیں، وہ میرے نبی کا نواسا تھا، حضرت زینب کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی علی تھا، علی یا زینبی، اس علی نے توڑے تھے۔ لیکن میں ایک تیری روایت کو مان لوں تو پتہ ہے تجھے کہ جب آپ نے کہا علی تو میرے کاندھے پہ آ، حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے کاندھے پر، آپ میرے کاندھے پہ آئیں، آپ ان بتوں کو توڑیں، تو میرے آقا نے فرمایا تھا علی نبوت کا بوجھ تجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا، یہ ابو بکر ہی تھا جس نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظیم شخصیت، بڑی عظیم شخصیت، وہ پیدا ہوئے تو ان کے کان میں آذان میرے نبی نے دی تھی، گھٹی میرے نبی نے لگائی، نام میرے نبی نے رکھا، جھولی میں اٹھاتے فرماتے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو، حضرت حسین منہ کھولتے اور میرے آقا اپنی لعاب ان کے منہ میں ڈال دیا۔ کتنے بندے تھے بیٹھے ہو جڑے نانا ہو نانا، دوترے آلے دوتری آلے، بالکل نہیں ہاتھ کھڑے کرنے، مطلب تھوڑی وڈی عمر ثابت ہو جائے، نانا ابھی آپ جوان بنے، دیکھو 4 بندے جیسے رہو، ہر نانے کو اپنے نواسے سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور جس کا نواسا حسین ہو، نانا کو کتنی محبت ہو۔ ایک روایت کو مانوں، اس دنیا میں آنے کے بعد حضرت حسین کے پیٹ میں جو پہلی غذا پہنچی تھی وہ میرے نبی کا لعاب تھا، پہلی غذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی، میرے نبی کا لعاب ہے۔ کیوں اٹک کے لوگوں یہ معمولی لعاب بولتے نہیں ہوں؟ میرا نبی یہ لعاب حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دے، آنکھ کبھی نہ دکھے، میرا نبی یہ لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے تو کڑوا کنواں بھی میٹھا ہونے لگ جائے، اور میرا نبی یہ لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگا دے، یہاں میں ایک بات کیا کرتا ہوں پھر یہاں بھی کر کے جاؤں گا، یہ جو ہے نا بھئی سوراخ تھے اور بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی، یہ حدیث میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں، اگر یہ حدیث میں ہوتا تو میں کبھی بھی لب کشائی نہ کرتا، یہ تاریخی واقعہ ہے، کون سی کتابوں میں ہے، اور تاریخ جو ہوتی ہے اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے اور اس کو یوں بھی، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی بندہ گمراہ نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا، کچھ بھی۔ کئی لوگوں نے کربلا کے واقعہ کو یوں سمجھا، میں نے یوں سمجھا، آپ کو پتہ ہے میں نے جس طرح سمجھا ہے اس میں کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے کیسے سمجھا
अगर मेरी ताबीर पसंद आ जाए तो फिर आप सुभान अल्लाह से मुझे दाद तो देंगे ना। मैंने कहा सांप ने डंग नहीं मारा, मेरे आका इस गार में आए, सांप बेकरार हुआ कि आमना के लाल के चेहरा पुरनवार को देखूं। सांप जब बेकरार हुआ तो अर्श वाले ने कहा मेरे नबी के चेहरे तक जाना चाहता है ना, अबू बकर के कदम चूम के आ। जिसने अबू बकर के कदम नहीं चूमने उसने नबूवत तक भी नहीं पहुंचना है। हजरत हुसैन बहुत अजीम है, बहुत आला है। आप कहेंगे ये मैंने हजरत अबू बकर को छोड़ के हजरत हुसैन की बात क्यों की? ये मैंने एक बात बयान करने के लिए कही है, और खतीब जोश में बात करें ना, भावें उस गल च वजन होवे ना होवे, लोग आते सुबहान अल्लाह, बेचारा जोर ला रहा, सुबहान अल्लाह का मज़ा ये है कि खतीब आहिस्ता बात करे और उसके बावजूद आमीन गरम हो। खतीब आहिस्ता बात करे। बंदयालवी कहता है तुम्हें वो हुसैन तो याद रहा जो नबूवत के कांधों पे चढ़ा था, तुम्हें वो अबू बकर याद नहीं रहा जिसने नबूवत को कांधों पे उठा लिया था। वो तुम्हें याद नहीं रहा जिसने नबूवत को कांधों पे उठाया। तेरे बाबा की उस एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती सितारों जितनी नेकियां। जब तेरे बाबा की कीमत नबूवत के बराबर पड़ गई थी, क्यों भाई? हुआ था जो दोनों को पकड़ के लाए 200 ऊंट देंगे, नबी को लाए तो 150 देंगे, अबू बकर को लाए तो 50 देंगे। यही था ऐलान। क्यों? इनमें कोई फर्क नहीं। एक इमाम है, एक मुक्तदी है, एक मालिक है, गुलाम है, एक नबी है, एक उम्मती है, कोई फर्क नहीं। दोनों को लाए तो 200 देंगे, नबी को लाए तो 150 देंगे, अबू बकर को लाए तो 50 देंगे। यही ऐलान हुआ था। क्या ऐलान हुआ था? दोनों को लाए तो 200 देंगे, दोनों में से किसी एक को लाए, चाहे नबी को लाए चाहे अबू बकर को लाए, 100 ऊंट देंगे। बंदयालवी कहता है अबू बकर आज तेरी कीमत नबूवत के बराबर पै गई। नबूवत के बराबर तेरी कीमत पड़ गई है। ये कीमत ऐसे नहीं पड़ी, कुर्बानी दी है अबू बकर ने। इस सिराने को थोड़ा सा परे नहीं हो सकता? बस ठीक है। जब दूध में पानी डालते हैं, हमारे सरगोदा में बहुत डालते हैं, तो आटा अटक ते फिर दूध नाल लबरेज है। पहले जब दूध में पानी डालते हैं, दूध चीखा बढ़िया मार, बड़ा चीखता है दूध। दूध कहता है तेरा रंग मेरे रंग जिया नहीं। पता नहीं कितने लोग मेरी बात को समझेंगे। तेरा जायका मेरे जायके जिया नहीं, तेरा मजा मेरे मजे जिया नहीं, तेरी कीमत मेरी कीमत जई नहीं। तू किथे वड़िया ना? आगे से पानी कहता है मेरे कोल ना पूछ, पान वाले कोल पूछ। लेकिन गल सुन दूध फिरावा, यार वफादार, जब तुझ में आऊं
اپنا رنگ مٹا کے تیرا رنگ اختیار کروں گا، وجود کی قربانی دے دوں گا۔ وجود کی قربانی دینا آسان ہے؟ اپنا رنگ مٹا کے تیرا رنگ اختیار کروں گا، اور میری قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب حلوائی ڈالے گا کڑائی میں، نیچے جلائے گا آگ، جب تک میرا ایک قطرہ تیرے اندر رہا ساری آنچ خود سہ لوں گا، تجھ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ دودھ کہنے لگا جو ایڈا ہی وفادار ہیں، آ جا، جیڑی قیمت میری اوہی تیری۔ پانی کس بھاؤ میں بک گیا؟ کل سرکہ پا کے بیچنا، روح افزا پا کے بیچو دودھ، کیوں نہیں؟ سرکے نے قربانی نہیں دی، پانی نے قربانی دی، اس کی قیمت دودھ کے برابر پڑ گئی۔ کبھی آگے آتا ہے، کبھی پیچھے ہٹتا ہے، کبھی دائیں آتا ہے، کبھی بائیں آتا ہے، پروانوں کی طرح گھومتا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں ابو بکر میرے نال نال ٹر، کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے، اور یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آگے چلتا ہوں، خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، پھر میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے، پھر بائیں طرف سے نہ آ جائے۔ پہلا حملہ، پہلی تلوار، پہلا نیزہ، پہلا تیر مجھے لگے، نبوت پہ آنچ نہ آئے۔ میرے آقا نے فرمایا ایڈا وفادار ہے، آ جا، جیڑی قیمت میری وہی قیمت تیری۔ ابو بکر کی قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی۔ تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علماء کرام بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، علماء کی آپ تقریریں بھی سنتے رہتے ہیں، حضرت ابوبکر کی فضیلت میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ سفر میرے نبی نے بہت سارے کیے ہیں، بدر، احد، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، طائف، تبوک، خیبر، بڑے سفر کیے، لیکن 2 سفر جو میرے نبی نے کیے ہیں وہ بڑے بے مثال سفر، ایک معراج والا اور ایک ہجرت والا، یہ بڑے بے مثال سفر۔ میرے پاس اب وقت نہیں کہ میں ایک ایک بات کی تفصیل کرتا چلا جاؤں، میں بیان کرتا چلا جاؤں گا، آپ اس پر سبحان اللہ کہتے چلے جائیں، میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ ایک سفر کیا معراج والا، ایک ہجرت والا، دونوں سفروں میں اللہ نے میرے نبی کو ایک ایک ساتھی دیا۔ وہاں جبریل، یہاں صدیق۔ معراج والی رات میں جو ساتھی بنا وہ سارے فرشتوں کا سردار تھا، اور ہجرت میں جو ساتھی بنا وہ تمام امتوں کا سردار تھا۔ وہ ساتھی بنا چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا۔ اگلی گالتے سمجھ جاؤ یار، خطابت تو نام ہی اس کا ہے کہ بندہ تھوڑی سی بات کرے چھپا کے اور لوگ اس کو سمجھ جائیں کہ کہنا خطیب کیا چاہتا ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ وہ ساتھی بنا چل کر نبوت کے دروازے پہ آیا، اور جب یہ ساتھی بنا تو نبوت چل کر صدیق کے دروازے پہ آئی تھی۔ جب وہ ساتھی بنا، آدھی بات کروں آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے کہ آپ سمجھ گئے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ وہ ساتھی بنا
پوچھا جبریل کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا جنت سے براق لایا ہوں. اور جب یہ ساتھی بنا پوچھا کس پہ جانا ہے؟ اس نے کہا ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں. ابو بکر کے کاندھے حاضر ہیں. وہ ساتھی بنا، بولتا گیا میرا نبی، اور وہ بولتے گئے، باتیں کرتے گئے. وہ ساتھی بنا، بولتے گئے. یہ ساتھی بنا، یہ بھی بولتے گئے. اس کے بولوں کو قرآن نہیں بنایا، اس کے بولوں کو قرآن بنا کے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ. آخری بات بڑی زبردست کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. پنجابی میں ایک لفظ ہے توڑ. توڑ پنجابی کا توڑ دو معنوں میں. پہلا معنی توڑ کا ہوتا ہے توڑ تک پہنچاواں گے، آخر تک. آخر تک یہ توڑ دا معنی پنجابی میں توڑ. توڑ تک پہنچاواں گے بھائی، آخر تک. اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ توڑ دینا، الگ کر. الگ کر. وہ گیا تے توڑ گیا، رستے میں چھوڑ گیا. اور یہ گیا تو ایسا توڑ گیا کہ آج تک دونوں کو کوئی توڑ نہ سکا. وہ آج بھی اکٹھے ہیں. وہ آج بھی اکٹھے. کہنے والوں نے کہا کہ جہاں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں، ان کی قبر منور ہے، اس کے 40 گز ادھر یا 40 میل ادھر، 40 گز ادھر یا 40 میل ادھر، 40 گز ادھر 40 میل ادھر، 40 گز ادھر 40 میل ادھر. جو مردہ بھی دفن ہو جائے تو حضرت حسین کی قبر کی برکت کی وجہ سے وہ بخشا جائے. ٹھہر جاؤ، ہر گل تے سبحان اللہ. یہ انہوں نے کہا، انہوں نے، یہ شین نے کہا. انہیں سمجھ آئی تو بخشا جائے. بڑی برکت ہے اس قبر کی، وجود کی. پھر میں نرم لہجے میں بات کرنے لگا ہوں. آمین آپ کی گرم رہنی چاہیے. بندیالوی کہتا ہے نواسے دی اے شان، نواسے دی اے شان کہ 40 گز تک دفن ہونے والے بندے نو بخشوا لے، تے نانے دی اتنی شان بھی کوئی نہیں کہ سینے دے نال لگن والے نو بخشوا لے. نبی پاک کا منشا کیا تھا، خیال کیا تھا، نظریہ کیا تھا کہ ابو بکر سب سے، ابو بکر سب سے افضل ہے. جب آپ کا آخری وقت تھا، انتقال سے 4 دن پہلے، عشاء کی نماز تھی، جمعرات کا دن تھا، تو آپ مسجد میں نہیں آئے. تو یوں کھڑکی ہے آپ کے گھر کی، اس پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے. حضرت بلال اس کھڑکی کے قریب گئے اور جا کے آواز لگائی، الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ. صحابہ آپ کے منتظر ہیں، تشریف لائیے اور لوگوں کو نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں نماز پڑھا. پانی لایا گیا، وضو کرنے لگے، غشیتا افاقہ ہوا. پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک. لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟
فرمایا پانی لاؤ، وضو کرو، پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر غشی، افاقہ ہوا، پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ انتظار ہو۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے کہو میرا انتظار نہ کریں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں منفی رنگ اختیار کرنے کا عادی نہیں، میں اہل سنت ہوں، اور میری مجبوری یہ ہے کہ میری ایک آنکھ کا نور ابو بکر ہے، دوسری آنکھ کا نور حیدر کرار ہے۔ میں اہل سنت ہوں، میں جتنا احترام حضرت عمر کا کرتا ہوں اتنا ہی احترام حضرت حسین کا بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں اہل سنت ہوں۔ تیریاں موجاں نے، تو نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے، ابو بکر والی، عمر والی، عثمان والی، صرف ایک آنکھ تو نے کھلی رکھی ہوئی ہے حضرت علی والی، ساری فضیلتیں ان کے لیے، ساری عظمتیں ان کے لیے، ابو بکر عمر عثمان پہ تنقید تان، میری یہ جرت نہیں، حضرت علی کی ادنا سی توہین میرا ایمان خطرے میں ڈال دے، میرا ایمان خطرے میں چلا جائے۔ لیکن اٹک کے لوگوں ایک بات بتاؤ، یہ میرے نبی جب کہہ رہے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اس وقت حضرت علی کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ جہاد پہ گئے ہوئے تھے؟ بیمار تھے؟ کہاں موجود تھے؟ میرے آقا کے چچا عباس کہاں تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، عبید اللہ، حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کہاں تھے؟ زور سے بولو یار۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی بھی مدینے میں، ان کے بڑے بھائی حضرت عقیل بھی مدینے میں، میرے آقے کے چچا عباس بھی مدینے میں، عباس کے بیٹے مدینے میں، حضرت حسن مدینے میں، حضرت حسین مدینے میں، لیکن میرے آقا نے کہا میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، ابو بکر آگے ہوگا۔ رشتہ داروں کو پیچھے کھڑا کیا، گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کے دین پر، چرچ جس کے عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے، آگے کون ہوگا؟ کون سی نماز تھی؟ جمعرات، آگے جمعے کی 5، کتنی ہو گئیں؟ ہفتے کی 5، اتوار کی 5، سوموار کی صبح، 17 نمازیں میرے نبی کی زندگی میں، میرے نبی کے مصلی پر ابو بکر کھڑا ہے۔ ایک روایت آپ کو سناؤں، آپ حیران ہو جائیں، شاید اس سے پہلے شاید کسی نے سنائی بھی ہو، کسی عالم نے۔ ایک دن حضرت بلال نے دیکھا بہت ابو بکر کوئی نہیں، تو انہوں نے حضرت عمر کو آگے کر دیا، پھر لیٹ ہو رہے آپ نماز، تکبیر ہوئی، انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی، وہ حجرہ ہے، کھڑکی ہے، اس پر پردہ لٹکا ہوا ہے، حضرت عمر نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، حجرے میں آواز پہنچی، میرے آقا نے محسوس کیا
आवाज मेरे यार दी ते नहीं, वहीं से फरमाया ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, या बल्लाहो वल मोमिनून इल्ला अबा बकरिन। अर्श पे अल्लाह इनकार करता है, फर्श पे मोमिन इनकार करते हैं। किसी की इमामत को मानते हैं तो सिर्फ अबू बकर की इमामत को मानते हैं। मेरे नबी ने उन्हें मुसल्ले पे खड़ा किया। एक दिन आपकी जो तबीयत थोड़ी सी संभली, मस्जिद में नमाज हो रही है, तो आपने फरमाया मुझे मस्जिद में ले चलो, आज मैं भी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना चाहता हूं। इस खिड़की में से आप अंदर दाखिल हुए। दो आदमियों का सहारा लिए, पांव मुबारक जमीन पे घिसते हुए आ रहे, कमजोरी, नकाहत, बीमारी, ज़ौफ। यूं ही आप अंदर दाखिल हुए ना, तो कुछ उधर के नमाजियों ने बताया, कुछ हजरत अबू बकर को पता चला कि नबी आ गए, नबी आ गए। अबू बकर ने कदम पीछे हटाने शुरू किए। नबी जो आ गए, ये सच्चा आशिक था। पता नहीं कितने इशारे में कर छड़े तो समझ ना आए। ये सच्चा आशिक था कि जहां नबी आ जाए वहां फिर अबू बकर मुसल्ले पे खड़ा। ये तो हमारा दोस्त है जो कहता है दम बदम पढ़ो दुरूद, हजरत भी हैं यहाँ मौजूद, लेकिन मुसल्ला मैं नहीं छोड़ना। वो सच्चा आशिक था। ये सब बनावते हैं। दिल करदा मदीने वल जानू मेरी वारी ने आवे थे मैं की करूं। स्पीकर खोला, दिल करदा मदीने वल जानू मेरी वारी ना आवे थे मैं की करूं। सरगोदा में एक DSP साहब हैं, मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं भी दूसरे मसलक के। वो मुझे सुनाने लगे कि मैं एक थाने में था, इंस्पेक्टर था, तो थाने के साथ जो मस्जिद थी, मौलवी साहब उसका स्पीकर खोलते और शुरू हो जाते, दिल करदा मदीने वल जानू मेरी वारी ना आवे ते मैं की करा। मैंने मुंशी को भेजा, मैं मौलवी साहब को बुला के ला। अब मौलवी साहब आ गए। मैंने कहा जी ये नात आप पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ मैं पढ़ता हूँ। मैंने कहा सुनाओ। उसने हाथ बांध के बड़ा खुश हुआ, भाई इंस्पेक्टर साहब सुन रहे हैं। दिल करदा मदीने वल जानू मेरी वारी ना आए थे मैं की करा। मैं आख्या पासपोर्ट बनाए। आखे नहीं। मैं आख्या पहले पासपोर्ट बना, बस थोड़े जे पैसे खर्च कर ते वीजा लवा, जेले वीजा लग जाए ना ते मदीने जा। पासपोर्ट है कोई नहीं, दिल करदा मदीने वल जान। कराची के मौलवी साहब कहते हैं भाई एक पठान मेरे पास आया, कहने लगे जी दुआ करो अल्लाह मन सोहना जिहा सेहतमंद पुत्र देवे। मैं दुआ की, दूए दौड़े त्रीए दौड़े, महीने तो बाद, 3 महीने तो बाद। मैं आख्या खान साहब सुनाओ। उस आख्या हाले शादी नहीं हुई। शादी हो ही नहीं ते पुत्र दी दुआ। पासपोर्ट है कोई नहीं, दिल करदा मदीने वल जान। सच्चे आशिक जो होते हैं ना, वो नबी की मौजूदगी में मुसल्ले पे नहीं आते। इधर से नबी आए, अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा, कदम पीछे हटाए, कदम पीछे हटाए। मेरे नबी ने अबू बकर को पीछे हटते हुए देखा तो फरमाया मकानक या अबा बकरिन, मकानक या अबा बकरिन, मकानक या अबा बकरिन।
آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سے بھی محبت ہے. میرا پتر تیرا گلا بہ گیا جملہ ہوں میں ایسا آکھن لگا بھی نعرہ تو اتنے بنتا سی لیکن تیرے کو میں نعرہ نہیں لواں. یہ نعرے اشارے مارنے ہوں تو پھر چاول نہیں کھائی. اچار چاول یہ ساڈے کول پوچھی یار بھائی کیسے محروم ہیں ہم اچار سے, چاول سے, بوتل سے, ان چیزوں سے, ورنہ یہ ہم بھی کھانے لگ جائیں تو آپ ہاں کرنے لگ جائیں. لفظ تو میں بڑے خوبصورت کہنا چاہتا ہوں. آپ کو مزہ آ جائے تو آپ کھڑا تو میں آپ کو نہیں کرتا لیکن دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے. مکانک یا ابا بکر, مکانک یا ابا بکر, ابو بکر اپنی جات کھلوتا رہے, ابو بکر اپنی جات کھلوتا رہے, ابو بکر اپنی جات کھلوتا رہے. اج میں نماز پڑھان نہیں آیا, اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے. یہ دیکھنے کے لیے آیا. یہ جو علماء بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, میرے نبی نے کیا کہا تھا, میری جات کھلوتا رہے, مکانی یا ابا بکر, میری جات کھلوتا رہے, نہیں آکھیا, فرمایا اپنی جات کھلوتا رہے. ہوں جا کہندی ہے اے میرے تو بعد جا تیری ہے, اپنی جات کھلوتا رہے. حضرت ابو بکر پھر بھی کھڑے نہیں, پیچھے ہٹ. تو میرے نبی نے امامت ان کے حوالے کر کے اس نظریے کا اظہار کیا کہ امت میں سب سے افضل کون ہے. کوئی اور افضل ہوتا انہیں مصلی پہ کھڑا. من کن تو مولا ہو فالی مولا, اس نال تو خلافتاں ثابت کردہ پھر. مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے, مولا کا معنی امیر ہوتا ہے, مولا کا معنی دوست ہوتا ہے, مولا تو ذو معنی لفظ ہے, مولا کا معنی مالک بھی, مولا کا معنی غلام بھی. غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. مولا عبداللہ ابن عباس, مولا عبداللہ ابن عمر, مولا عبداللہ ابن مسعود, یہ عبداللہ ابن مسعود کا غلام ہے, یہ عبداللہ ابن عباس کا غلام. مولا کے تو کئی معنی. یہ جڑا مولا نا ہے یا مولوی ہے, یہ نہ سمجھو کہ بڑا لقب ہے کوئی, بڑا بڑا لقب ہے مولا نا. یہ تو صحابہ کے جو غلام تھے نا وہ بڑے بڑے عالم بنے. کیوں؟ ہر وقت صحابی کے ساتھ اس کے گھر میں رہتے تھے, علم حاصل کیا انہوں نے. تو ایک بندہ آیا, اس نے ایک بندے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عباس, میں ابن عباس کا غلام ہوں. تو کون ہے بھائی؟ اس نے کہا مولا ابن عمر, میں ابن عمر کا غلام ہوں. تو کون ہے؟ آ کہ مولا عبداللہ ابن مسعود, میں عبداللہ ابن مسعود کا غلام ہوں. اس نے کہا انتم کلکم مولویون, انتم کلکم مولویون, تو سارے ہی غلام ہو. وہاں سے یہ مولوی کا لفظ نکلا ہے. پھر اسے مولا نا کہا گیا. اب اسے تھوڑا سا پالش کر کے علامہ, ہوں وٹا پٹو تھلوں علامہ نکلتا. ہر بندہ ہی علامہ ہے. دا یدود نٹھے نہیں, وہ علامے بن گئے. نہ امیر پڑھی نہیں, کوئی دوسرے سال سے بھاگا ہوا ہے, کوئی تیسرے سال سے بھاگا ہوا ہے. اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے ہیں؟ علامہ.
میرے آقا کا نظریہ یہ تھا، خیال یہ تھا کہ ابو بکر سب سے، حضرت علی کا نظریہ بھی یہی تھا۔ بخاری سے پڑھتا ہوں، حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد، جن کو تاریخ کے ساتھ کوئی شغف ہے، تعلق ہے تاریخ کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں محمد ابن حنفیہ۔ کیا؟ محمد ابن علی نا، حنفیت دی ماں دا نام ہی نہیں۔ حنفیہ تو اس قبیلے کا نام ہے جس کے ساتھ اس کی ماں کا تعلق تھا۔ بیٹے کو باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ماں کے قبیلے کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ کیوں ظلم کیا تاریخ نے، مورخین نے کیوں ظلم کیا؟ اسے محمد ابن علی نہیں کہتے، لوگوں نو پتہ نہ لگے بھئی یہ بھی علی دا پتر ہے۔ کیوں پتہ نہ لگے؟ یہ کہانی پھر صحیح، یہ تو ان شوق زیادہ ہے تو 9 محرم سرگو دے آ جاؤ۔ میں 3 گھنٹے کا پروگرام کرتا ہوں 9 محرم کو مغرب کے بعد، اور میرا اپنا سٹیج ہوتا ہے، وہاں پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کو محمد ابن علی کیوں نہیں کہتے ہوتے، کہ اس نے کربلا جاتے ہوئے حضرت حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ انہیں منع کیا تھا، روکا تھا کہ کوفی غدار ہیں، انہوں نے ہمارے باپ کو شہید کیا، ہمارے بڑے بھائی کو شہید کیا، آپ کو خط لکھ رہے ہیں، یہ غداری کریں گے۔ اس محمد نے اپنے بابا حضرت علی سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ای الناس خیر بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے ثم من، پھر کون؟ حضرت علی نے کہا ثم عمر، پھر کون ہے؟ آگے ذرا بات سنو بیٹے کی، کہتا ہے فخشیتو، پھر میں ڈرا کہ اگر میں پوچھوں ثم من پھر کون تو یہ عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے سوال کی نوعیت بدلی، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ نا، تو فرمایا نہیں بیٹا، میں تو عام مومنوں میں سے ایک مومن ہوں۔ یہ حضرت علی کا بڑا پن ہے، یہ حضرت علی کا بڑا پن ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، ورنہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر حضرت علی سارے صحابہ میں سے افضل، سارے صحابہ میں سے افضل، اعلیٰ ہے، برتر ہے، بالا قدر۔ تو حضرت علی نے اپنا نظریہ بتایا کہ نبی پاک کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ایک حوالہ میں فریق مخالف کی کتاب سے دینا چاہتا ہوں، کتاب الشافی، توسی کی کتاب الشافی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت علی خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے، کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں، تو کسی بندے نے کہا یا خیر الخلائق کے بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل آپ ہیں، سب سے بہتر آپ ہیں۔ حضرت علی مسجد میں آئے، منادی سے کہا منادی کرو، لوگوں کو جمع کرو، کوفہ کی مسجد بھر گئی، حضرت علی نے خطبہ دیا، فرمایا خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر۔ کتاب الشافی میں یہ حوالہ ہے، یہ میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، یہ فریق مخالف کی کتاب ہے، توسی کی کتاب الشافی میں ہے، خیر الخلائق بعد نبی اللہ
अबू बकरिन सुम्मा उमर, सुम्मा। पूरी रिवायत सुना दूं? पूरी रिवायत सुना दूं? हजरत अली ने फरमाया, ये कहने के बाद आपने फरमाया, आज के बाद अगर कोई आदमी मुझे हजरत अबू बकर पर फजीलत देगा, मैं उसको 80 कोड़े मारूं। ये कज़फ की सजा है। किसी पे झूठ बांधना ये उसकी सजा है। उसने झूठ बांधा है, मैं उसे 80 कोड़े मारूंगा जो मुझे हजरत अबू बकर और हजरत उमर पे फजीलत देगा। इसलिए कि इस उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर है और अबू बकर के बाद दूसरे नंबर पे हजरत। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया